السلام علیکم ناظرین، میرا نام زین عادل ہے۔ ترکی نے 1923 میں لوزان میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اسی معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر اپاہج کی حیثیت سے زندہ تھا، لیکن مفلوج ہونے کے باوجود ترکی نے گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط کون کون سی تھیں اور شرائط ختم ہونے کے بعد ترکی یورپی ممالک کے ساتھ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے؟ ارطغرل غازی ڈرامے کو سامنے لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ایک مقروض ملک اب $100 بلین سے زیادہ ریزرو رکھتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کے ارادے ان کے اس تاریخی ڈرامے غازی ارطغرل کو دیکھ کر بھانپے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ترک حکومت کے زیر سرپرست تیار ہوا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل کی انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً انگریز ایسے ڈراموں سے خطرے کی بو سونگھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کے ساتھ منہ ماری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی 2023 سے کیا بننے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ عرب ممالک کی چیخیں بلا وجہ نہیں نکل رہی ہیں۔ یورپ و امریکہ بلا وجہ ترکی سے خائف نہیں ہیں۔ معاہدہ لوزان کیا ہے اور اس نے ترکی کے ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں، اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مقام پر ترکی سے ہونے والا امن معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی، اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی تھی، اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس کی سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئس کے اہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ 2023 میں ختم ہونے والے اس معاہدے کے بعد ترکی اسلامی دنیا سمیت یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ ان دنوں دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کتنی تیزی سے اور کس طرح بغیر جنگ کیے دنیا کی معیشت کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کرے گا۔ شرائط کے ختم ہوتے ہی ترکی دنیا بھر میں اپنا تیل بیچ اور جہاں سے چاہے خرید سکے گا۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا یورپ اور عرب ممالک اس معاہدے کے خاتمے سے پہلے ہی ترکی کو کسی اور گھناؤنی چال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا ترکی 2023 میں معاہدہ ختم ہونے کے بعد ورلڈ پاور بن کر ابھرے گا۔